پتہ نہیں، بالکل اس نے سمجھایا۔ تو یہ آیت جو تھی اس میں بیان ہوئی بات بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ آیت بہت مشہور ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا کہ ایسی بات انہیں سمجھا دوں کل یہ کیوں نہ کر سکیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس لیے میں نے کر دیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اس لیے یہ اقرار لے لیا، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا پہلے اور ہم تو بعد میں ان کی نسل آئے تھے، اس لیے ہم بھی اپنے پیروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اس لیے جو بیوقوف لوگوں نے یہ طریقے غلط جاری کیے سزا ان کو دے، ہمارے بڑوں کو، ہمیں کیا کہتا، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے لکیر کے فقیر رہے۔ کہا یہ بہانے ختم کرنے کے لیے اللہ نے اقرار لے لی۔ اب اس آیت کی دو تشریح ہیں، توجہ سے سنا، بہت اہم آیت ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ واقعی آدم علیہ السلام کے بیٹے جتنے ہیں نا ہم قیامت تک ہونے والے سارے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نکالے، جیسے قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ساری اسمبلی بلائی، سب پیدا ہو گئے، ان کو عقل دی، سمجھ دی، بولنے کی طاقت دی، اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے اس وقت اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اقرار اس لیے لے لیا اس اجتماع میں کہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، یہ ہمارے باپ دادوں نے غلط کام کیا تھا، ہم پیچھے چلتے رہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ سچ مچ ایسا ہوا تھا کہ لوگ اس وقت اکٹھے تھے، اللہ نے یہ پوچھا تھا، لوگوں نے ہاں کہی تھی۔ اس میں استبعاد کوئی نہیں، ناممکن ہونے والی بات نہیں۔ کئی لوگ نا بعض چیزوں پر کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بے دین ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ اگر ایسا اجتماع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور لوگوں نے اقرار بلا کہا تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے۔ کئی معاملوں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ قادیانی وغیرہ جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ کہا کرو اللہ سب کچھ کر سکتا، معاملہ امکان کا نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہی نہیں، وقوع کا ہوتا کہ ہوا ہے ایسا کہ نہیں۔ دیکھنا یہ کہ ایسا ہوا ہے وہ ثبوت الگ ڈھونڈنا، ہو سکتا سب کچھ ہے، کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب دنیا کو پیدا کیا۔ مگر اس پر جو دو چار سوال پیدا ہوتے نا، ان کی وجہ سے ابن قیم، ابن کثیر، اتنے بڑے بڑے جو حدیث قرآن کو وہ بھی مان گئے کہ یار یہ تشریح کوئی نہیں تھی کہ اس وقت اقرار لیا تھا، کیونکہ کسی کو یاد ہی نہیں۔ ایسا اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ خبر تو کیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم سے یہ اقرار لیا تھا۔ وہ اقرار کیا جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، تو اس پر اللہ کیا پکڑے گا کہ تم کہو ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہمیں تو ایسا کوئی یاد نہیں تھا۔ اب بھی ہر آدمی سوچے کس کو یاد ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا لستو بربکم اور اس نے بلا کہا تھا۔ اقرار اتنا بڑا کہ میں نے لے لیا تاکہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، مگر خبر کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ اقرار ہم سے لیا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس میں آگے آتا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا اس لیے شرک کرتے رہے۔ اس سے تو پتہ چلتا کہ یہ بعد کی نسلوں کی بات ہے، جن کے باپ دادے گزر گئے، کئی پشتیں شرک کرتے، یہ بھی بعد میں آئے اس شرک، تب یہ کہیں گے کہ اللہ تو کیا پکڑتا، ہم تو پیچھے لگ گئے اپنے بڑوں کے، ہمارے بڑے شرک کرتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ اقرار جو ہے اس سے پہلے کئی پشتیں گزر گئی جو شرک کرتی تھیں، اور یہ بعد میں پیدا ہوا بیچارے جو بعد میں شرک کرنے لگے، تو بہانہ نہ کریں کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے پیچھے چلتے رہے، اقرار لیا ان سے۔ میری بات کی طرف دھیان رکھنا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے ان کے بیٹوں کو نکالا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ حضرت آدم کی پشت، پھر لفظ کیا ہوتے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، یہ لفظ ہونے چاہیے۔ اب لفظ ہیں کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا۔ آدم کے بھی بیٹے ہو گئے، آگے ان کی نسلیں ہو گئیں۔ بہت اہم آیت سمجھ کر میں آج آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں کہ یہ عید اس دنیا میں لیا گیا اور بالکل ہوش حواس میں لیا گیا، اور کوئی قوم اس سے خالی نہیں رہی، ہر قوم تک اللہ کی یہ بات پہنچ گئی ہے۔ اس لیے کوئی اب بہانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آدم کی نسل سے نسلیں پھیل گئی نا، کوئی ہندوستان میں بسا، کوئی چین میں، کوئی امریکہ میں، علاقوں میں دنیا پھیل گئی، زبانیں جدا ہو گئی۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے وہی بات جو میں نے پہلے کہا کہ نبی یا رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہ چھوڑا،
رسول بھیجے، اور وہ اتنے آئے جن کا اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب قوم دنیا کی ہندو ہو، کرسچین ہو، یہودی ہو، کوئی خالی نہیں جس کے پاس یہ اقرار نہ مانے، ہر کے پاس کتاب ہے، اس میں لکھ گئے ان کے بزرگ کے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اتنی گمراہیاں پھیل گئی ہیں، مگر آپ عیسائی سے کہیں کہ تم جو جی چاہے کہتے پھرو کہ 3 خدا ہیں، مگر بائبل اٹھاؤ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی انجیلیں جو تم نے رکھی ہیں، اس میں کہیں فکر آئے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آئے دکھاؤ ہمیں۔ تمہارے نبی اور رسول بھی پشت در پشت کہتے گئے کہ خدا ایک ہے۔ یہ اقرار جو لیا نا کلمہ پڑھنے والوں سے، جو اس نبی پر ایمان لاتا تھا اس کو وہ بتاتا کہ تیرا خدا ایک ہے۔ کوئی قوم نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا وہ دنیا جو ہے نا روحوں سے اقرار لیا، وہ تو تم کہتے ہمیں یاد ہی نہیں، اس کی بات نہیں بھائی، بات اسی دنیا کی ہے کہ ہوش حواس میں نبی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں، اور وہ بچی کھچی اب بھی تمہارے پاس ہیں۔ ہندوؤں کے پاس وید ہیں، اپنشد ہیں، یہ وہ کہتے ہیں بت پرستی لکھی ہوئی، ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا سوامی دیانند، جس نے آریہ سماج بنائی، اس نے سنسکرت زبان کے مطابق ثابت کیا کہ ان ویدوں میں سے کوئی بت پرستی مجھے دکھا دے تو میری گردن اڑا دو۔ کہاں ان میں بت پرستی لکھی ہوئی؟ یہاں تو ایک خدا کی بات ہے۔ اور وہ اتنا پھر پکا ہو گیا توحید پر کہ الٹا ہمیں ملزم گردانے لگا کہ مسلمان مشرک، یہ نہیں توحید پر رہے، یہ بیت اللہ شریف میں جا کر ایک پتھر کو چومتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، وہ ہمیں یعنی اتنا محب بنا، اور اس نے پھر ویدوں کے آپ ترجمے کیے کہ ان کتابوں میں یار بت پرستی کہاں لکھی۔ اور اسی طرح یہود ہیں، ان کے ہاں اسی لیے یہودیوں کا جب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں عیسائیوں یہودیوں کا، میں نے کہا باقی کھانوں کی تو بات نہیں، وہ سب کے جائز ہیں، ہندو ہو کافر ہو، جو چیز صاف برتن میں پکائے، چیز حلال ہو، کوئی چیز اس میں نجس نہ ڈالے، بالکل ہم کھا سکتے، ہمیں کوئی نہیں کہ وہ بدھ پکاتا یا عیسائی، یہ کوئی تفریق نہیں۔ گوشت کا مسئلہ ہے کہ گوشت صرف مسلمان کا کھا سکتے ہیں یا یہودی اور عیسائی کا، مگر عیسائیوں کا باب ہم نے چھوڑ دیا، وہ بدل گیا عیسائی، کیونکہ آج کے عیسائی جب ذبح کرتے ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھیں تو کہتے ہیں باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر آمین، 3 خداؤں کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، کافر ہو۔ مگر یہودی پکے اتنے موحد ہیں، توبہ توبہ، ایک خدا کا نام لیتے ہیں اور رگیں بھی کاٹتے ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح یہ مشینوں سے ذبح کرتے ہیں عیسائی، نہیں، رگیں کاٹتے ہیں۔ اور اتنی سختی ہے اسرائیل میں کہ ربی جو عالم ہیں ان کے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ گردن کہاں سے کاٹی ہے، جب وہ مور لگاتے ہیں کہ یہ صحیح ذبح ہوا شریر، پھر بک سکتا ہے وہ گوشت اسرائیل میں، ان کا ذبیحہ ٹھیک ہے۔ کیا رہا ہوں کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے ہوش حواس میں ہمارے بڑوں سے اقرار لے لیا، جن میں وہ نبی آیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بعد میں جو اس کی نسلیں رہی نا، جعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، نبی چلا جاتا رہا مگر اس کی نسل میں وہ چیز باقی رہی۔ مکے کے لوگ بت پرستی کرتے رہے مگر جرت نہ کر سکے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جب حضور آئے آپ نے للکارا کہ تم اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد کہلاتے ہو، ذرا بتاؤ ابراہیم نے بت توڑے تھے عراق میں یا بت بنا کر بیچے تھے؟ اس نے تو بت توڑے، اور اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا اور ہجرت کر کے یہاں جنگل میں آ کر اس نے خانہ کعبہ بنا۔ یہ ساری کہانی انہیں یاد تھی نا، جب حضور یہ تاریخ بیان کرتے تھے کہ تمہارے بڑے نے شرک سکھایا تھا یا یہ کہا تھا رستو بربکم قالوا بلا، مانتے تھے کہ واقعی اس وقت شرک نہیں تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت پرستی تو کل آئی ہے۔ عمر بن لحی خزائی کل ہم میں سے بیمار ہوا اور وہ شام میں علاج کے لیے گیا، وہاں بت بنتے دیکھے وہ لیا، یہ سارا جانتے تھے کہ بت پرستی بدعت ہے، ٹھیک ہے، غرق ہو گئے تھے ایک بدعت میں پھنسے، یہ سب یاد تھا کہ اصل دین جو ابراہیم دے گئے تھے علیہ السلام توحید تھا۔ اللہ نے جو حوالہ دیا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی نہیں آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، لفظ قرآن کے یہ نہیں کہ آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، یعنی بہت نسلیں پھیل گئی زمین میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، اور اقرار نبیوں کے ذریعے لیا، وہی آئی، نبی نے ایمان کی دعوت دی، توحید کا درس دیا، لوگوں نے مانا کہ واقعی حق دین یہی ہے۔ اس کا اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سب لوگوں کو چیلنج کیا کہ میرے سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان سے پوچھ لو۔ پوچھنا کتابوں سے تھا نا، رسول تو زندہ نہیں تھے، کہا مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے ایک ایک سے پوچھ لو، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، زکریا، کوئی ہے ایسا؟
اجعلنا من دون الرحمن آلہ، کسی زمانے میں میری طرف سے کوئی کتاب آئی ہے جس میں اللہ کے سوا کہا گیا ہو کہ اوروں کو پوجو؟ ہمیشہ ایک ہی بات لے کر آئے ہر زمانہ میں نبی کہ رحمان کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ بدون یہ زیادہ خدا جو تم نے بنا لی ہے من گھڑت، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ بھی سن رہے ہیں کتاب کسی طرح کی بھی کسی قوم کے پاس ہے نا، توحید ہی اس میں لکھی ہے کہ خدا ایک، بھی اقرار رب نے لے لیا، جس کا کہا کہ کوئی نہ پھر کہہ سکے گا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اور نہ کوئی کہے گا کہ ہمارے پہلوں نے شرک کیا تھا ہمیں نہیں اگر پہلوں نے شرک کیا تھا بعد میں بھی نبی آئے جنہوں نے بتا دیا کہ تمہارے یہ باپ دادے گمراہ ہیں، توحید اصل دین ہے۔ یہ ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کہی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو باخبر رکھنے کے لیے لگاتار ایک سلسلہ، اور اس کو نا غلام احمد پرویز جیسا بھی تھا مگر اس نے نام جو تجدید کیا نا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، قرآن میں سے لکھی نا، اس کا نام رکھا اس نے جوئے نور، کہ جیسے یہ لائٹ کی ہے نا، کھمبے کھڑے ہیں اور روشنی آ رہی ہے ایک کھمبے سے دوسرے، وہ کہتا ہے نبیوں کی اس طرح لائن ہے، کھمبے ہیں، نور ہے آ رہا، کبھی وہ حضرت ہود سمجھا رہے ہیں، کبھی یونس سمجھا رہے ہیں، نور کی ایک سمجھو لہر ہے، باقی ایسا سرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنے بے شمار نبی جو بھیجے اور بار بار یاد دہانی کی، اسی لیے کہ نسلیں پھیل گئی ہیں، زبانیں جدا ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیچارے بے خبری مارے جائیں، اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب نسلیں پھیل گئیں تو ان کو توحید سمجھانے کے لیے پھر کتابیں اتاری، نبی بھیجے، اور انہوں نے ان سے اقرار لے لیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی پوجا کے لے کے اسی کی بندگی عبادت کرو، ھذا ذکر من معی و من قبلی، کیا میرے پاس بھی یہی دین آیا اور میرے سے پہلے نبیوں کے پاس بھی یہی آیا تھا، کسی علاقے اور کسی قوم میں کوئی نبی شرک لے کر نہیں آیا، توحید لے کر آیا۔ اس لیے اتنے پرچار، اتنی تبلیغ کے بعد بھی اگر کوئی کہے ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر اپنی جان کو خود روئے گا، اللہ نے کسر نہیں چھوڑی۔ اور نہ کوئی کہہ سکے گا کہ ہمارے بڑوں نے شرک نکالا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے کہا کوئی گمراہ مرے ہیں باپ دادے، چھوڑو ان کو، یہ ہے صحیح دین جو اصل میں بتایا گیا، اس کا ذکر کیا گیا جو یاد بھی ہے، اب بھی کتابیں پڑھ کر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ واقعی جو الہامی کتابیں اس میں توحید نہیں ہے، کسی پیغمبر نے شرک سکھایا، اگر اس علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے بالکل نہ یہ روشنی کر دی، اور اسی کو اللہ نے کہا، دوسری ایک آیت ہے اس کا بھی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا، اللہ نور السماوات والارض، وہ بھی تماشا بن گئی کہ ہر ایک نے عجیب عجیب باتیں بنا لی، اللہ نور آسمانوں زمینوں کا، کوئی نہیں سمجھتا کہ نور کیا ہوتا۔ اب لائٹ ہے ہمیں ہر شے نظر آ رہی ہے کہ یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا، اندھیرا ہو تو کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیا نہیں، اندھیرا جہالت ہے اور نور جو ہے نا علم ہے، روشنی۔ اب اللہ نور السماوات والارض کیا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا نا فرعون میں تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میرا رب ہوا جس نے ہر شے پیدا کی اور اس کو ہدایت دی۔ ہدایت جو نا جاندار چیزیں بے جان سب، ہمارے لیے یہ بے جان ہر ایک کو ہدایت دے دی۔ سورج کو بتا دیا تیری رفتار یہ ہے، تیرا راستہ یہ ہے، اس مدار پر تو نے چلنا، سورج چاند ستارے ہر ایک کو سمجھا دیا، نباتات تک کو سمجھا دیا کہ تمہاری شکل یہ ہونی چاہیے، بدلتی نہیں، جو پھول کسی قسم کا اسی طرح کا لگتا ہے، دوسرے کو اسی طرح کا پھل لگتا ہے، جسے سمجھا دیا۔ دنیا کی کوئی شے جو ہے نا وہ مادی ہے یا روحانی ایسی نہ ملے گی جس کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس نہیں ملی، اللہ نے باقاعدہ اسے سمجھا دیا نظام، اس کے تحت وہ چیز چل رہی۔ آپ دیکھیں اگر آپ دو گیسوں کو اس نسبت سے نہ ملائیں، ہائیڈروجن آکسیجن دو ایک کی نسبت سے، آپ ہزار جتن کریں وہ گیسیں نہیں مانیں گی، پانی نہیں بنے گی۔ جب اس نسبت سے ملائیں گے فوراً پانی بن جائے گا۔ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اس طرح کام کرنا، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس کو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے یار نور کیا، ھذا السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی ہر شے کو وہ راستہ بتا رہا، ان کو بے جانوں کو اس طرح سمجھایا جس طرح مجبوراً انہوں نے چلا تھا، ہمیں عقل مند ہوتے ہوئے نبیوں کے ذریعے سمجھایا کہ یہ مجبور چیز نہیں ہے کہ زبردستی چلایا، ہماری عقل کو اپیل کی کہ سوچو غور کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نبوت کا سلسلہ جو جاری کیا، رسول آئے، یقین جانے اگر سب کچھ اس دنیا میں ہوتا نبی نہ آتی اور یہ وحی نہ نازل ہوتی، یہ دنیا اندھیر ہوتی، گپ اندھیرا، کچھ نہ، بڑے بڑے دانشور کوئی کہتا زنا میں کیا حرج ہے، وہ بھی تو وہی عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں نکاح سے، نکاح کیا اب بھی کہتے ہیں کتے، بڑے عالم فاضل لکھتے ہیں یار یہ لوگوں نے اپنے گلے میں مصیبت ڈال رہی ہے نکاح کی، نکاح کیا ہے،
اور ایک مرد اور خواہش پوری کرنا چاہتے کریں، یہ رسم مولوی کی کیا ضرورت؟ نکاح کے دشمن کوئی ایسے بھی حرامی جو کہتے ہیں یہ کیوں فرق کرتے ہو کہ یہ بیوی ہے یہ بہن ہے، عورت ہی ہے، اور یہ کر رہے ہیں یورپ میں محرمات تک سے بدکاری کرتے، تو یہ نبی ہیں جن کی وجہ سے روشنی، بلکہ بالکل اندھیرا ہوتا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ روشنی کر دی ہر جگہ، یخرجہم من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکال کرنا اللہ نور میں لیا، ہر شے صاف صاف بتا دی، یہ سانپ ہے یہ رسا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کہتا ہے کہ جب اولاد آدم کی نسلیں پھیل گئیں تو میں نے پھر اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں اتار کر سب کو یہ آگاہی دے دی کہ میرے سوا کوئی رب نہیں، اور وہ لوگ ایمان بھی لے، مان گئے کہ ہاں بعد میں اگر تم گمراہ ہوئے تو اب بھگتو گے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں، میں نے الستو بربکم سمجھا دیا ہوا تمہیں، اگر وہ نبی اقرار لے کے گئے تم سے، کتابیں ان کی اب بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اور میں نے کتنی بڑی بات کیا کہ جس حال میں بھی ہے نا، اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت اچھا کام ہے، نجات کا بھی، کہ ان بدلی کتابوں میں بھی شرک کی کوئی تعلیم نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ باہر لوگوں نے فراڈ بنائے ہوئے ہیں، پنڈتوں اور مولویوں نے شرک ایجاد کیا، الہامی کتاب میں کسی میں نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرو۔ اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اقرار میں نے تم سب سے لے لیا تمہارے رسولوں کے ذریعے، تمہیں آگاہی دے دی ہے، تمہارے بڑے وہ وراثت میں چھوڑ گئے، تمہارے پاس ان کی وہ یادگاریں کتاب میں ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب فتح کیا مکہ، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی بنی ہوئی تھی، ہاتھ میں وہ کافروں نے تیر پکڑائے ہوئے تھے قسمت معلوم کرنے کے، جو پنڈت پروت لوگوں کو قسمت معلوم کر کے وہ تیر ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائے تھے کہ یہ اجرام ان کے، تو حضور نے دھویا اور ساتھ کا ان ظالموں کو پتا کہ ابراہیم اسماعیل ترسیا کو مٹاتے گیا دنیا سے، انہوں نے نامرادوں نے اس کے گھر میں داخل کر دی۔ تو یہ بعد والے گمراہ ہوئے تھے، ان کا قصور اپنا ہے، ورنہ یقین جانیں جب نسلیں پھیلیں تو اللہ نے نبی بھی ہر علاقے میں بھیج دی اور کتابیں بھی اتار دیں، اور ان کے ذریعے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صرف اس کی پوجا کرنا، ورنہ اگر تم ٹھوکریں کھاتے رہو تو پھر آگ کا ایندھن بنو گے، وہاں جلو گے مرو گے، پھر مجھے کہہ نہیں سکتے میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یہی بات سب لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری رسول فضا بھی ومی روحی، جب اللہ نے کہا بس جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب اس کے بعد نہیں کہوں گا، کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جو تمہیں بتاؤں، اب دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا عجیب منظر تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی پورے عرب سے وہاں جمع تھے۔ اس زمانے میں اتنی دنیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروا دیا پورے عرب میں کہ اگلے سال تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ خبر ہی بڑی لوگوں کے لیے جان گداز تھی، لوگوں کی جانیں پگھل گئی کہ حضور کا آخری دیدار آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے تم میرا آخری دیدار کرو گے، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی۔ مرد عورتیں اپنے بچے لے کر میدان عرفات میں پہنچ گئے، پورا عرب آ گیا، بہت تو مدینہ میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام جب نکلے تو آگے پیچھے نہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی ساری سیر نظر آتے، دنیا جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا پھر اپنے آخری رسول کو کہ انہیں کہو حکم دو ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ کہ لبیک اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا منظر جو نا اس زمین نے کبھی نہیں دیکھا، بہت مدت گزر گئی کہ اللہ کا نام لینے والے قافلہ جا رہا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر میدان عرفات میں وہاں حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ یہ سمجھ گئے کہ حضور کی آخری زیارت عورتیں بھی آ رہی تھی، مرد آپ کی سواری کے گرد گھومتے اور کہتے یہ ہیں اللہ کے رسول، دیدار کرتے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور بعد میں پوچھا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا، بتاؤ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ وہی بات کے اقرار لے لیا، سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو دین تھا پورا ہمیں پہنچا دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، جو ہماری بھلائی کی چیزیں سے ایک بات بھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ نے پھر 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور نیچے کیا کہ اللہ مشک، اے اللہ تو گواہ ہو جا جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، میں نے دین دے دیا، یہ سارا مجمع کرا دیا۔ فرمایا تم سے کل پوچھا جائے گا گواہی کیا دو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل دیں گے کہ اگر ہم نے نہیں عمل کیا ہمارا قصور ہے، اللہ کا رسول کوئی کسر چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ تمہارے نبی پر یار ایک آیت اتری جو ہمارے نبی پر اتری ہوتی موسیٰ علیہ السلام پر، تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جب حضور اس وقت خطبہ دینے سے فارغ ہوئے تو اترا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر لیا اور اپنا انعام جو انسانوں پر کرنا تھا وہ اخیر کو پہنچا دیا، اور آج سے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، اب اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، قیامت تک یہی چلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داج مارا، آخری جامع کے داج، فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو آخری پیالہ تھا وہ ہمیں پلا دیا، کیا اب نبیوں کی کیا ضرورت ہے، بس جو آخری بات کہنی تھی کہہ دی۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر یہ آیت تھی، حضرت عمر نے فرمایا یہودی ہم خوب جانتے ہیں کہ اس دن ہماری 2 عیدیں جمع تھیں، ایک عید نہیں تھی 2 تھی، ایک وہ جمعہ کا دن تھا جو حضور نے فرمایا کہ ہفتہ وار عید ہے علیہ السلام کی، 1 سال بعد عید آتی ہے 7 دن کے بعد، فرمایا 7 دن کے بعد جمعہ جب آتا ہے عید علیہ السلام، یہ ہمارا علیہ السلام کی عید ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عرفہ کا دن تھا، 9 تاریخ کی ذی الحج تھی، جو حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج بہت کام ہے اس میں مگر میدان عرفات میں حاضری، اصل حج یہ ہے، جس کا یہ رہ گیا اس کا حج جاتا رہا۔ تو عرفات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اس لیے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عیدیں اکٹھی کر دی۔ تو بات سچی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ان پر سلام اور رحمت سلامتی نازل کرے وہ نہ بھیجتا، ہم ٹھوکریں کھاتے تھے۔ اب روشنی ہے، دنیا جہان کے لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت پہنچا دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے گا، اللہ کی طرف سے کمی کوئی نہیں رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔